کئی خامد اپنی بیوی کے ساتھ پہلے کوئی ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیوی کو تڑی لگاتے ہیں کہ فوراً میرے ساتھ صلح کرو، چلو مسکراؤ، ہنسو اب. پھر وہ کہتے ہیں میں 2 منٹ بعد جا رہا ہوں، واپس آؤں تو تم ہنس رہی ہو. اس طرح ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں اور وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کو بڑے پیار سے مناتے ہیں. دیکھیں، اپنی اپنی مرضی کی بات ہے. بے شمار خواتین اپنے خامدوں کو چھوڑ دیتی ہیں جب وہ نشہ کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں. بے شمار عورتیں ایسی ہیں جو نہیں چھوڑتی. اپنی اپنی مرضی کی بات ہے. مشورہ صرف یہ ہے کہ اپنے نشے سے بحالی پہ فوکس کریں. مسئلہ کسی شادی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ایک اچھی راست بازی کی زندگی گزارنا، ایک اچھی سیدھی راہ کی زندگی گزارنا. یہ ہے اصل مسئلہ جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا پہلے ایک سچی سادہ صحیح زندگی گزارے، اس کے بعد کوئی کام کاج کرے، اس کے بعد جب روزگار اچھا ہو جائے تو نئے سرے سے شادی کریں، پر بتا کے کریں، پچھلی باتیں چھپا کے نہ کریں ورنہ پھر سیاپا رہے. مجھے بتائیے کہ کس بیماری میں ڈاکٹر کے ساتھ شادی کا ایشو بیچ میں لایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے ساتھ تو ایشو ہوتا ہے بیماری سے چھٹکارے کا ایشو، اور شادی کا ایشو گھوم گھوم کے آتا ہے. میرے خیال میں ہمارے جو بھی پیشنٹس ہیں ان کی 1 سے زیادہ شادیاں تو ہوئی ہوتی ہیں. ماسوا جو ٹین ایجرز ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو بھی بڑی عمر کے ذرا مریض ہوتے ہیں 1 2 2 3 3 4 4، وہ تو ہوتا ہی ہے. کوئی کام یہاں کوئی وہاں، اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک ہی چیز پہ فوکس رکھیں، ایک ہی چیز پہ فوکس رکھیں کہ بیٹا اپنی نشے سے پاک اور خوشحال زندگی بناؤ. جو میں اسکیلٹنز کی بات کرتا ہوں یا کئی اور باتیں کرتا ہوں تو وہ علاج کا پہلو ہے، وہ باتیں کوئی تانے مینے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بیماری عجیب و غریب ہے، یونیک بیماری ہے. اس میں ہم مٹی نہیں ڈال سکتے، کارپٹ کے نیچے نہیں کر سکتے. جو سٹیپس ہیں ریکوری کے، اس میں 4تھا سٹیپ ہے جس میں سب کچھ بتانا پڑتا ہے، اور 5واں سٹیپ ہے جس میں پھر خدا سے معافی مانگنی پڑتی ہے کہ یہ میں غلط کام کرتا رہا ہوں تو میں اس پہ اور کسی اور انسان کی موجودگی میں، صرف خدا سے نہیں بلکہ کسی ایک اور انسان کی موجودگی سے. پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ ذہنی طور پر آمادہ ہونا کہ میں نیک ہو جاؤں گا، میں ہونا چاہتا ہوں، مجھ سے ہوا نہیں جاتا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا فضل کرتا ہے اور بندہ نیک ہو سکتا ہے. تو یہ ہم شوقیہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نیک ہو جائیں، یہ ضرورت ہے، اس بیماری سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ نیک ہو جائیں. یہ واحد بیماری ہے دنیا کی جس میں شاید نیک ہونا ضروری ہے. باقی مجھے نہیں پتا کہ ٹی بی کے لیے نیک ہونا ضروری ہے یا ڈائبٹیز کے لیے نیک ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے اس بارے میں کہ بھئی علاج کرنا ہے تو گولیاں دو، کوئی کیپسول دو، کوئی ٹیکے لگاؤ، اگر آپ کے ذہن میں ایسا ہے تو ضرور بولیں. اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی آپریشن کر دو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے تو بتائیں، کیونکہ یہ سائنٹیفک طے شدہ علاج ہے کہ جس میں سٹیپ 4 سے لے کے سٹیپ 5 سٹیپ 6 سٹیپ 7 8 9 یہ سارے کے سارے سٹیپ جو ہے یہ ان غلطیوں کو درست کرنے کے بارے میں ہے جو کہ بندہ کرتا رہا ہوتا ہے. معافیوں تلافیوں کے سٹیپ ہیں. سٹیپ 8 اور 9 ہیں کہ معافی تلافی کرنا. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے.
جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے.